اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کا 5واں سوال، جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیا آدمی کو خرچہ ماں کو دینا چاہیے یا بیوی کو دینا چاہیے؟ اب یہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بھی میں نے ابھی ایک ریکارڈنگ پہلے ایک سوال کی ہو چکی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں، تو میری گزارش ہے کہ وہ آپ ضرور پہلے سن لیجئے گا جب وہ اپلوڈ ہوتا ہے۔ اس سوال کو جو بھی سننا چاہے اس سے پہلے وہ ضرور سن لیجئے گا تاکہ میں اس سے آگے چل کے اس کا جواب دوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جیسے آج ہم دیکھتے ہیں، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جس میں ایک ہی کچن ہوتا ہے یا آپ ایک کمرہ بیڈ روم جو ان سے اپنے بیٹے یا اس کو بہو کو دے دیتے ہیں، تو یہ بذات خود ہی اسلام کی پریکٹس کے یا اسلام کی گائیڈ لائنس کے اگینسٹ ہے، جو کہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہے اس سوال کے جواب میں کہ کیا بیسک ریکوائرمنٹس ہیں یا بیسک جو حقوق ہیں بیوی کے وہ کیا ہے۔ اس کے اندر ایک سیپریٹ کچن، ایک سیپریٹ کمرہ اور ایک باتھ روم جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کر سکے، جس کے اندر کنڈی لگا سکے، تالا لگا سکے، اپنی مرضی سے اٹھنا چاہے تو اٹھے، نہ اٹھنا چاہے صبح تو نہ اٹھے، یعنی کہ وہ بالکل سیکیورٹی پرائیویسی کے حوالے سے، جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم وہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں پرائیویسی کا ایلیمنٹ بھی ہے۔ اور نمبر 2، اس کے اندر یہ جو پردے کے حوالے سے کہ جی جو دیور بھابھی، اور اس میں آپ سوچیں کمرے سے کمرہ جڑا تو اس میں پرائیویسی نہیں رہتی۔ اچھا، اب یہ تو آپ کی بیسکس ہو گئے کہ ایک تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہی اگر ایسا نہیں ہے تو غلط ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے، دیکھیں خرچہ اس کو ملتا ہے جو کچن چلاتا ہے۔ اگر آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے اور آپ کی ماں جون سی ہے وہ کچن چھوڑ رہی ہے، اس کو میں کچن پالیٹکس کہتا ہوں، اور یہ بڑی اسٹرانگ پالیٹکس ہے کچن پالیٹکس۔ جیسے آدمیوں کی سیاست نظر آتی ہے نا، آپ کو کچن کے اوپر وہ لڑائیاں ہوتی نظر آتی ہیں، کیونکہ کچن جون سی ہے نا، وہ ایک عورت اس کو اپنی نا جیسے ایئر فورس کی بیس ہوتی ہے نا، تو وہ اس کی بیس ہے، وہ اس کا مورچہ ہے، اس مورچے کے تھرو وہ کنٹرول کرتی ہے، تو وہ بڑی اس میں پاور ہے، کچن میں بڑی پاور ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ کچن کیوں جب تک میرے ہاتھ میں رہے گا خرچہ بھی میرے ہاتھ میں رہے گا، تو وہ اس کے اوپر ساس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب تک اس کے ہمت ہے اور اس کی صحت اجازت دیتی ہے وہ کسی حالت میں بھی کچن نہ چھوڑے۔ میں نے بہت کم ایسی اعلیٰ ظرف کی ساسیں دیکھی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بہو کو ٹرین کرتی ہیں اور بہو کے آنے کے بعد آہستہ آہستہ کچن اس کے حوالے کر دیتی ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوں، یہ تو منیمم ہے جو آپ کو کرنا چاہیے۔ اول تو اس کا کچن علیحدہ ہونا چاہیے۔ تو اگر ایک چیز غلط ہو رہی ہے، کچن ایک ہی ہے، تو چلیں آپ کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ خرچہ تو آپ جو کچن چلا رہا ہے اس کو مل رہا ہے، چاہے وہ غلط ہے تو صاحب جو چلائے گا اسی کو ملے گا۔ تو پہلے تو اس کی بیسکس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، غلط تو ہے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر خالی کچن کے خرچے سے ہٹ کے بھی کچھ ذمہ داری ہے ہسبینڈ کی۔ آپ نے کچن کے پیسے دے دیے، بجلی پانی کے بل دے دیے، گروسریز لے کے آگے، کھانا پکانے کا انتظام ہو گیا، چاہے وہ آپ کی ماں کر رہی ہے یا والد صاحب کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بیوی کا نان نفقہ، اس کی جو پاکٹ منی ہے وہ اس کا حق ہے، وہ آپ کو اس کو دینی پڑے گی۔ دیکھیں اسلام کی بڑی کچھ گائیڈ لائنس ہیں، یہاں تک کہ بیوی کا وہ آپ سے ڈیمانڈ کر سکتی ہے بچے کو فیڈ کرانے کا بھی، اس کی بھی اجرت ہے۔ یہ اکثر اوقات ہماری خواتین اور مردوں کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن جہالت ہے، خواتین مانگتی نہیں اور یا پھر ایکسپلائٹ ہوتی ہیں، آدمی ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ضرور دیکھیے کہ پاکٹ منی، خرچہ ضروری نہیں کہ آپ نے 20,000 روپیہ 40,000 روپیہ دینا، کوئی ایک خرچہ جس میں وہ کچھ اپنی مرضی سے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے ہوں۔ میں اکثر اوقات دیکھتا ہوں بڑے بڑے اعلیٰ خاندانوں کی، امیر زادیوں کی بہت نخرے ہیں، گاڑیاں ہیں، ڈرائیورز ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، اور بہو کے ہاتھ میں 2,000 روپیہ 500 روپیہ نہیں ہوتا،
ہاتھ میں کچھ نہیں رکھیں گے اس کے، وہ بات بات پہ. یہ انسانیت میرا خیال ہے کہ انسان کی ڈگنیٹی کے اگینسٹ ہے کہ وہ بیچاری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس نے لپسٹک لینی ہے، سرخی لینی ہے، کچھ چیز لینی ہے، اس نے کسی کو زکوٰۃ دینی ہے، خیرات دینی ہے، بچوں کو کچھ پیسے دینے ہیں، مانگتی پھرے، ساس سے مانگتی پھرے یا خاوند سے مانگتی پھرے. تو خدایا بچوں پہ خرچ کرنا، بیوی پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. تو آپ اپنی ماں کو خرچہ اگر دے بھی رہے ہیں، گھر چلا رہی ہے، وہ کچن چلا رہی ہے، تو بیوی کا خرچہ ضرور اس کو، پاکٹ منی ضرور اس کو دیں، جس پہ وہ اپنے خرچے، اپنے کپڑے، اپنی مرضی سے کچھ خرچ کرنا چاہے، یا نیل پالش، لپسٹک لینا چاہے، کوئی بچوں کو خرچ کرنا چاہے، کوئی زکوٰۃ خیرات کرنا چاہے تو وہ کر سکے. اور اس کے اوپر کئی احادیث آپ کو مل جائیں گی. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہی کریں کہ اس سسٹم کو تھوڑا سا سٹیپ بائی سٹیپ بہتر کرنے کی کو. اگر کچن آپ کے اماں چھوڑنے کو تیار نہیں بھی ہیں تو پھر بھی فرض کریں آپ اپنے اوپر والے پورشن میں، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اور اس سے آپ کا رزق فراخ ہوگا. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو اوپر والا پورشن ہی مل جائے. چلیں ماں باپ بوڑھے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اکٹھے کھانا کھانا چاہتے ہیں تو چلیں کھا لیں، لیکن کم از کم اتنی آپشن ضرور ہو کہ آپ کے اوپر والے پورشن میں اتنا چھوٹا سا کچن ضرور ہو کہ اگر آپ کی بیوی، وہ بھی عورت ہے، اس کا بھی دل کرتا ہوگا کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کچھ پکا سکے. رات کو 10-11 بجے اس کا دل کرے کوئی انڈا ابال کے آپ کو بھی کھلا دے، کوئی چائے بنا لے، کافی بنا لے، کوئی چیز اپنے میاں کے لیے بنا سکے. تو اس کے بعد اتنا چھوٹا سا کچنٹ ضرور ہونا چاہیے جہاں پہ کبھی دل کرے تو اپنی مرضی سے کچھ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا سکے، پرائیویسی رکھ کے، بجائے اس کے کہ اس کو نیچے آنا پڑے اور کچن میں ساس سے پوچھنا پڑے یا اندر جانا پڑے. تو یہ ضرور کیجیے گا. تو آئی ہوپ کہ یہ سوال، اور اس کے ساتھ اگر آپ اسلام کا جو پہلا سوال آیا تھا کہ جی جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ دونوں کو اگر آپ رکھیں تو آپ کے سامنے ایک کلیئر پکچر آ جائے گی کہ اسلام کا ایک معاشرتی نظام یا گھر کا نظام کیسا ہوتا ہے. تھینک یو، جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو. پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر، ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.